میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار میری ماں تھی یا میرا باپ تھا یا پھر یہ معاشرہ تھا؟ مجھے اس سوال کا جواب تو کبھی نہیں مل سکا، لیکن ایک بات تھی کہ اس سب میں کسی کا کچھ نہیں گیا تھا اور میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ وہ شخص جسے میں نے اپنا باپ سمجھا، جس کی محبت کے لیے میں ترستی رہی، جس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اسی شخص نے مجھے برباد کر دیا۔ اور وہ میرا باپ تو نہ بن سکا، لیکن اس وقت درندہ تو نہ بنتا۔ میں اس کی درندگی کو پہچان نہ پائی۔ میں تو بچی تھی، اسے پہچان نہیں پائی، لیکن میری ماں کیسے اتنی غافل ہو سکتی تھی؟ اس کے متعلق کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پائی۔ لیکن اب فیصلہ کرنے سے کیا حاصل ہوگا جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟ میری سب سے قیمتی عزت لٹ چکی تھی، جسے میں اپنا باپ سمجھتی رہی، لیکن وہ باپ نہیں تھا، وہ ایک درندہ تھا۔ اس شخص نے باپ لفظ کا پاس نہ رکھا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا؟ سنیں میری دکھ بھری داستان اور خود فیصلہ کیجئے گا کہ اس سارے معاملے میں قصور کس کا تھا۔ میں نے دو ذہنی مریضوں کے بیچ آنکھ کھولی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اگر میری ماں کو میرا باپ محبت نہیں دیتا تو پھر وہ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ میں نے کئی بار اپنی ماں سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ محبت مجبور کر دیتی ہے کہ انسان کو ساتھ رہنے کے لیے۔ پھر میں سوچتی تھی کہ ایسی کون سی محبت تھی اماں کو ابا سے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حالانکہ اماں روزانہ ابا سے مار کھاتی تھی، گالیاں کھاتی تھی۔ اتنی تذلیل کے بعد آخر کیسے ایک عورت کو ایک انسان سے محبت ہو سکتی ہے؟ اگر ماضی میں کبھی محبت ہوئی بھی تھی تو یقیناً اس تذلیل کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن میری بے وقوف ماں کی محبت تھی جو ختم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اگر یہ محبت کسی عظیم انسان سے ہوتی تو بات سمجھنے والی تھی، لیکن ابا عظیم تو کیا، مجھے تو انسان ہی نہیں لگتے تھے۔ میرے باپ نے بچپن سے میرے ساتھ اس قدر غلط سلوک کیا جو بیان سے باہر تھا۔ اماں کی غیر موجودگی میں وہ سگریٹ سے مجھے جلایا کرتا تھا۔ میرے آدھے جسم پر تو سگریٹ کے نشانات پڑ چکے تھے، اور پھر ابا نے کہا تھا کہ اگر ماں کو بتایا تو تیرا سارا جسم جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میں اپنا جسم اماں سے چھپا کر رکھتی تھی کہ کہیں اماں کی نظر ان داغوں پر نہ پڑ جائے، اور پھر ابا مجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ میری عمر صرف 8 سال تھی اور میں ابا سے بہت ڈرتی تھی۔ میرا ابا گورا اور خوبصورت تھا اور اماں کالی سیاہ تھی۔ اماں کہتی تھی کہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں رہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک خوبصورت شخص کو میری ماں جیسی کالی عورت سے محبت ہو جائے اور وہ اس سے شادی کر لے؟ یقیناً دال میں کچھ کالا تھا۔ ماں سے شادی کرنے کے پیچھے وجہ صرف محبت نہیں تھی، ضرور کچھ اور تھا، لیکن میرا چھوٹا سا دماغ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن بعد میں جب یہ بات مجھے سمجھ آئی تب میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں گوری چٹی اور خوبصورت تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے باپ پر گئی ہوں۔ میں اماں کی بیٹی تو کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ یوں بچپن گزر گیا اور میرا لڑکپن آ گیا۔ میں نے قد کاٹ نکال لیا تھا اور میں حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بڑھتے ہوئے قد اور خوبصورتی کو دیکھ کر میری ماں اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے زمانے سے تو چھپاتی پھرتی تھی، یہ بات سمجھنے والی تھی، لیکن وہ مجھے ابا سے بھی چھپانے لگی تھی۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی اور میری ماں نے کہا کہ میں ابا کے سامنے نہ جایا کروں۔ ابا کے سامنے جانے کا مجھے بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ مجھے اس شخص سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی، اس لیے میں اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے کیا پڑی تھی جو میں اس کے سامنے جاتی؟ وہ خود ہی مجھے بلاتا تھا، کبھی کہتا پانی دے دو، کبھی کہتا کھانا لے آؤ، اور میں بیٹی ہونے کے ناطے یہ سب ذمہ داری پوری کر رہی تھی۔ اب اگر ماں کسی رشتہ دار کے گھر جاتی تو مجھے ساتھ لے کر جاتی، اسے بازار جانا ہوتا تب بھی مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ میں رات کو سوتی تو بار بار آ کر میرے کمرے میں چکر کاٹتی، مجھ سے کہتی تھی کہ کنڈی صحیح سے لگا لو۔ جب سے میں جوان ہو رہی تھی تب سے میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ماں کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون غارق ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اس طرح سے سنبھال کر رکھتی تھی جیسے میں اس کا کوئی قیمتی خزانہ ہوں، اور وہ گھر پر نہ ہوتی تو دنیا مجھے لوٹ لے گی۔ وہ مجھے دنیا سے چھپاتی تھی، یہ بات تو مجھے سمجھ میں آتی جا رہی تھی، لیکن وہ مجھے ابا سے کیوں چھپا رہی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔
बचपन में तो अब्बा ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे अब्बा का रवैया बदलता जा रहा था। वो मेरे लिए बाजार से चीजें, टाफियां वगैरह लेकर आता और मुझे खिलाता। मैं खुश हो जाती। कभी समोसे लेकर आता तो कभी जलेबियां। मेरी माँ ने एक बार मुझे जलेबी खाते हुए देखा तो कहा कि ये कहाँ से आई हैं। मैंने कहा कि अब्बा ने लाकर दी हैं। तो अम्मा ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा कि इसके हाथ से कुछ ना खाओ, पता नहीं वो शख्स तुम्हें क्या खिला दे, कोई नशा आवर चीज खिला दे खाने में मिलाकर। तुम आइंदा कभी उसके हाथ से कुछ मत खाना। मुझे अम्मा की बात पर गुस्सा आ गया था। मैं खाने की बहुत शौकीन थी। बड़ी मुश्किल से तो मेरा बाप मुझ पर मेहरबान हुआ था, मेरा ख्याल रख रहा था। अब अम्मा को क्या मसला था? मुझे अम्मा से नफरत होने लगी थी। पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा एक बाप भी है जो मेरा ख्याल रखता है। आज मैंने भी ये महसूस किया था कि अम्मा की मोहब्बत अब्बा से खत्म होती जा रही थी। जब से मैं जवान हो रही थी, अब मैं अपने बाप के काम दौड़ दौड़ कर करने लगी थी। उसके आने से पहले उसके लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती थी और उसके सामने रख देती, और वो मुझे अपने सामने बिठाता और कहता तुम भी मेरे साथ खाओ, और मैं भी खुशी खुशी खाना शुरू कर देती। फिर ऐसा होने लगा कि अब्बा मेरे लिए होटल से खाना लेकर आता और कहता हम दोनों मिलकर खाएंगे। मैं होटल के खाने की बहुत शौकीन थी। मैं खुश हो जाया करती थी। अब्बा अपने हाथ से निवाले बनाकर मुझे खिलाता था। मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। मुझे खिलाते हुए वो मुसलसल मेरे चेहरे को घूरता जाता था, लेकिन मैं सादा थी कि उसकी गलीज नजरों को पहचान नहीं पा रही थी। मुझे अम्मा ने जलेबी खाने वाली बात पर मार दिया था, इसलिए अब्बा कुछ लेकर मेरे लिए आता तो मैं माँ को ना बताती, उससे छुपकर खा लेती थी। बात सिर्फ खाने तक महदूद नहीं रही। अब अब्बा मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लाने लगा था। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो मुझसे कहता था कि ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम बहुत प्यारी हो, तुम पर ये कपड़े बहुत जचेंगे। लेकिन अम्मा के खौफ से मैंने वो कपड़े छुपा दिए। ना जाने कैसे अम्मा ने संदूक की तलाशी लेते हुए उन कपड़ों को देख लिया। अम्मा ने मुझसे पूछा कि ये कपड़े कहाँ से आए हैं, तो मैंने सच बता दिया, अब्बा ने लाकर दिए हैं। मेरा इतना कहना था कि अम्मा ने मार मार कर मेरी दुर्गत बना दी। मैं रोती रही, लेकिन बात सिर्फ मारने तक महदूद नहीं रही। अम्मा ने तेल छिड़क कर वो सारे कपड़े जला दिए। मैंने अम्मा की मिन्नतें की कि मेरे कपड़े मत जलाओ। अम्मा ने कहा कि वो तेरा बाप नहीं है, तू मेरी बात क्यों नहीं समझती है। मैंने भी रोते हुए कहा कि अगर वो मेरा बाप नहीं है तो क्या तेरा बाप है। इस बात पर तो अम्मा को मजीद तैश आ गई और वो मुझे मार रही थी कि अब्बा आ गया और उसने मुझे बचाया। कहा कि क्यों इसे मार रही हो। मैंने रोते हुए अब्बा को बताया कि अम्मा ने सारे कपड़े जला दिए जो वो मेरे लिए लेकर आया था। अब्बा ने मुझे कहा कि रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए और कपड़े ले आऊंगा। मुझे मनाने के लिए अब्बा ने मुझे गले लगाया तो अम्मा ने मेरा बाजू खींचकर मुझे अब्बा से अलग किया। मुझे कहा बेशरम बेहया, तुझे शर्म नहीं आ रही है उस शख्स के साथ लिपटते हुए। मैंने कहा कि मेरा बाप है, मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं बेटी हूँ इसकी। लेकिन अम्मा बार बार यही कहती जा रही थी कि नहीं है वो तेरा बाप। इन्हीं हालात में 2 साल गुजर गए और मेरी उम्र 16 साल हो गई थी। मैं गुलाब की कली की तरह खिलती जा रही थी। एक दिन अम्मा को डॉक्टर के पास जाना था। उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे अस्पतालों से नफरत है। अस्पताल की बदबू मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे घर पर ही रहने दो। मेरी बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें घर पर अकेला नहीं छोड़कर जा सकती। मैंने कहा कि क्यों, मुझे घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो। अम्मा ने कहा कि अब तू जवान हो गई है और मुझे खौफ आता है। मैंने कहा कि मैं घर पर अकेली नहीं हूँ, अब्बा मेरे साथ हैं। मेरी बात पर अम्मा ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा। मैं रोने लग गई। मेरी आवाज सुनकर अब्बा चला आया। उसने कहा क्यों इसे डांट रही हो। फिर अब्बा ने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी। मैंने कहा कि मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती, लेकिन अम्मा मुझे जबरदस्ती लेकर जा रही है। तो अब्बा ने अम्मा से झगड़ा किया। अब्बा ने कहा कि अगर वो नहीं जाना चाहती है तो तू क्यों उसे लेकर जा रही हो। अम्मा ने अब्बा से कहा कि मैं साफ समझती हूँ क्यों तू मेरी बेटी पर इस कदर मेहरबान हो रहा है। मुझे सारी बात समझ आ रही है। वो तुझे अपना बाप समझती है, तुझे बाप कहती है, थोड़ा तू गैरत कर ले। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वो ये क्यों कह रही थी, वो मेरा बाप नहीं है, मगर मैं तो उसे बाप कहती थी।
اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے لگ رہا تھا میری اماں پاگل ہو چکی ہے، اس سے ہم باپ بیٹی کا پیار برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے کمرے میں بلایا اور کنڈی لگا دی۔ مجھے کہا کہ یہ شخص تیرا باپ نہیں ہے، اس سے دور رہو۔ ماں کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ اگر یہ شخص میرا باپ نہیں تھا تو پھر میرا باپ کون تھا؟ تیرا باپ تبھی مر چکا تھا جب تو میرے پیٹ میں تھی۔ تیرے پیدا ہونے کے بعد میں نے اس شخص سے شادی کر لی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، لیکن اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اس نے پینشن کی لالچ میں مجھ سے شادی کی تھی۔ تیرے باپ کی پینشن تھی جو میرے نام پر تھی۔ تیرا باپ سرکاری نوکری کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد پینشن میرے ہاتھ آ گئی تھی اور مجھ سے شادی کر کے اس شخص نے ساری پینشن ہتھیا لی۔ ہماری شادی کو بھی اس نے خفیہ رکھا تھا، کہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ 12 سال تک تو اس نے پینشن پر گزارا کیا، پھر یہ راز بھی کھل گیا تھا تو پینشن بند ہو گئی۔ لیکن تمہیں دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اب میں پہچان گئی ہوں، اس لیے تم اس شخص سے دور رہو۔ میں جلدی تمہیں یہاں سے لے کر دور چلی جاؤں گی۔ میں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں تاکہ تھوڑے پیسے جمع کر سکوں، ہم الگ گھر لے سکیں۔ پھر ہم کسی رات چوری چھپ کے یہاں سے نکل جائیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اگر اس شخص کو معلوم ہو گیا تو یہ ہمیں جان سے مار سکتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ ایک سوال جو بچپن سے میرے ذہن میں تھا کہ ابا نے اماں سے شادی کیوں کی، آج مجھے اس کا جواب مل چکا تھا، اور میرے جوان ہوتے ہی ابا مجھ پر کیوں مہربان ہوتا جا رہا تھا، یہ بات بھی مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتے ہوئے وہ میرے چہرے کو غلیظ نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ مجھے سب یاد آ گیا تھا۔ وہ شخص صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی مجھے لگتا تھا کہ یہ شخص میرا سکا باپ نہیں ہے۔ پھر میں سوچتی تھی کہ میں تو بچپن سے اسے دیکھتی آ رہی ہوں اور یہی میرا باپ ہوگا، لیکن میرے دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں ضرور تھی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، اسی لیے میں اس سے دور رہتی تھی۔ اماں نے مجھے حقیقت بتانے میں بہت دیر کر دی تھی۔ کاش یہ سب مجھے پہلے بتا دیتی۔ اب میں بھی ماں کے ساتھ کام پر نکل جاتی تھی، اور جب اماں گھر پر نہیں ہوتی تھی تو میں پڑوس والی عورت کے گھر چلی جاتی تھی، لیکن ابا کو موقع نہیں دیتی تھی کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں رہے۔ ایک دن اماں سو رہی تھی تو ابا آیا۔ اس شخص نے میرے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کیا تھا اور مجھ سے سوال کیا کہ میں بدل کیوں گئی ہوں، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے کہا کہ ضرور تمہاری ماں نے تمہیں میرے خلاف ورغلایا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، تم میری پیاری سی بیٹی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اسے دھکا دے دیا۔ میرے اس عمل پر اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ میں کمرے میں بھاگ گئی اور میں نے کنڈی لگا لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اماں اگر آئے تو میں اس سے کہوں گی کہ ہم جلدی گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر گھر کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو دارالامان چلے جاتے ہیں۔ مجھے اپنی عزت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے بات چیت بند کر لی تھی۔ وہ بھی شاید مجھے سمجھ چکا تھا کہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ہر وقت کسی گہری سوچ میں رہتا تھا۔ شاید وہ اپنے ذہن میں کوئی پلان ترتیب دے رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میری ماں گہری نیند سو گئی تھی۔ میں بھی کمرے میں آئی اور کنڈی لگا کر سو گئی۔ میری ماں رات کو نہ جانے کتنی بار جا کر میرے کمرے کے قریب آئی تھی اور چیک کرتی تھی کہ کنڈی لگی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس وقت میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی، لیکن آج اماں نہیں آئی تھی۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، لیکن اس نے ایک چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کی طبیعت خراب ہے۔ مجھے اماں کی طرف سے پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو یہ شخص مجھے تو برباد کر دے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی میرا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری تو روح فنا ہونے لگی تھی۔ دروازے کے باہر مجھے اس شخص کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا کہ دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے میری ماں کو نیند کی دوائی پلا دی ہے۔ جب میں نے دروازہ نہیں کھولا تو اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ دروازہ کھل جائے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل جائے گا۔ میں نے کمرے کے اطراف میں نظریں دہرائیں، یکا کوئی چیز ایسی میرے ہاتھ لگ جائے جو میں شخص کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی۔
میں نے اماں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ میں چیخ کر اسے پکار رہی تھی کہ کہیں سے اسے ہوش آ جائے، مگر وہ بالکل بے ہوش پڑی ہوئی تھی، شاید میری چیخو پکار نہیں سن رہی تھی۔ میں نے اور زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا کہ پڑوس میں میری آواز چلی جائے، لیکن گرمیوں کا موسم تھا، ہر کوئی پنکھے چلا کر سو رہا تھا، بامشکل ہی میری آواز کسی تک پہنچ سکی تھی۔ اب وہ شخص نہ جانے کس چیز سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ کامیاب ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے مجھے دیکھا اور شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اندر داخل ہوا۔ میں پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور اس کے قدم میری طرف آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے ساری عمر تمہیں باپ سمجھا ہے، میں نے تمہاری خدمت کی ہے، اور کچھ نہیں تو اس رشتے کا ہی لحاظ کر لو جو میرے اور تمہارے بیچ میں ہے، ستیلا ہی صحیح، لیکن آپ میرے باپ تو ہیں۔ میں تمہاری بیٹی تو نہیں، لیکن بیٹی جیسی تو ہوں۔ اتنی درندگی نہ دکھاؤ کہ میرا ہمیشہ کے لیے انسانیت سے اعتبار اٹھ جائے۔ اسی جذبے کا پاس رکھو جو میں نے کبھی تمہارے لیے محسوس کیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا میری طرف، اور میں بولتی جا رہی تھی کہ شاید اسے مجھ پر رحم آ جائے، شاید میری کوئی بات اس کے دل میں اتر جائے، شاید کوئی پل، کوئی لمحہ ایسا اسے یاد آ جائے کہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تو میں نے اسے خدا کا خوف دلانا چاہا۔ تمہیں ایک دن مر جانا ہے، اور اللہ کے حضور کیا جواب دو گے کہ تم نے اپنی سوتیلی بیٹی کو برباد کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کے عذاب سے ڈرو۔ میں آج کمزور ہوں، کل نہیں ہوں گی، تم پر شیطان سوار ہے، ہوش میں آؤ۔ یہ سب کر کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا سوائے ذلت اور رسوائی اور گناہ کے۔ میں بولتی جا رہی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ارادے، بلکہ اس کے مکروہ ارادے مضبوط تھے۔ مجھے اس وقت تمہارے حسن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، اور میں کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اتنے سالوں سے میں تمہاری بدصورت ماں کو برداشت کر رہا ہوں، صرف تمہاری خاطر۔ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں کہ تم پر اور تمہاری ماں پر اتنے سالوں سے خرچہ کرتا آ رہا ہوں۔ نہ تو میں اتنا دریا دل ہوں اور نہ ہی اتنا سخی۔ جو کپڑے میں نے تمہیں لا کر دیے تھے وہ کپڑے بہت مہنگے تھے، جو کھانے میں نے تمہیں ہوٹلوں سے کھلائے انہیں لینے کی میری اوقات نہیں تھی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے قرضہ لے کر میں نے تمہیں کھانے کھلائے، تمہیں کپڑے لا کر دیے۔ ابھی تک 50,000 کا قرضہ لے چکا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں مفت میں چھوڑ دوں۔ وہ شخص اپنی شیطانی زبان بول رہا تھا۔ میں دروازے کو دیکھ رہی تھی اور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے میرا بازو دبوچ کر مجھے چارپائی پر دھکا دے دیا۔ اس نے کمرے کو پھر سے کنڈی لگا لی، اور جتنا برا وہ میرے ساتھ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ میری آہذاری سننے والا کوئی اس وقت نہیں تھا۔ میری ماں ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی لٹ رہی ہے۔ تمام رات وہ میرے ساتھ سب غلط کرتا رہا، اور صبح مجھے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح میری ماں کو ہوش آیا تو اس نے میری تلاش شروع کر دی۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور میری حالت دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ فوراً میرے پاس آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا، اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا، اس سے کہا کہ تم ہی ذمہ دار ہو میری اس حالت کی، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں تو نہیں جانتی تھی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، لیکن تم تو جانتی تھی نا کہ وہ میرا باپ نہیں ہے۔ اگر تم نے بچپن میں ہی مجھے بتایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تم اس شخص کی محبت میں اندھی ہو کر اس سے شادی نہ کرتی تو آج میری عزت بچ جاتی، لیکن تیرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ جب میں نے لڑکپن میں قدم رکھا تھا تجھے اسی وقت مجھے اس گھر سے نکال لینا چاہیے تھا۔ جب پہلی بار تجھے محسوس ہوا کہ اس شخص کی مجھ پر غلط نظر تھی تو کس بات کا انتظار کر رہی تھی؟ 8 سال کی عمر میں اس نے میرا جسم جلا دیا، تجھے خبر نہ ہوئی؟ کیسی ماں تھی تو؟ مجھے مارتی رہی، لیکن مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ حقیقت کیا ہے۔ بلا وجہ مجھے اتنا مارنے کے، اگر تم مجھے سچائی بتا دیتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی جا رہی تھی۔ میری ماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ کل رات مجھ پر جو قیامت ٹوٹی تھی، اس کے بعد تو نہ میں زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ میری ماں کی چیخیں سن کر محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ میں انہیں دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ میں نے ان پر چیخنا شروع کر دیا، اب آئے ہو تم سب جب میرا سب کچھ لٹ گیا ہے؟ کہاں تھے ساری رات جب میں چیخ چیخ کر تم لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی؟ کہاں تھے سب اس وقت جب مجھ پر قیامت گزر رہی تھی؟
मुझे बचाने तो नहीं आए तुम लोग, अब मेरा तमाशा देखने आए हो। देख लो मेरा तमाशा, अच्छे तरीके से देख लो। मैं रोते हुए कहती जा रही थी कि मोहल्ले की खवातीन ने मुझे गले से लगाया। बच्ची, हमें तुमसे हमदर्दी है, हमें तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी थी, हमें बहुत अफसोस है। हम तो कब से तुम्हारी माँ को समझा रहे थे कि वो शख्स ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। काली कलोटी औरत क्यों नहीं समझती थी कि वो क्यों उस बदसूरत औरत से मोहब्बत करेगा। कोई तो वजह थी उसके पीछे। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे कभी माफ ना करना। मोहल्ले की औरतें मुझसे कह रही थी और मोहल्ले के मर्द उस शख्स को कहीं से पकड़ कर ले आए और पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी माँ को गिशी के दौरे पड़ रहे थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर वो ना बच सकी। मेरी माँ भी चली गई और मेरी इज्जत भी चली गई। मेरी माँ ने जिद करके मुझे मेरे चाचू के घर नहीं छोड़ा था। मोहल्ले की औरतों ने बताया कि 2-3 बार मेरे चाचू मुझे लेने आए थे, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे अकेले पाल सकती है। काश कि वो मुझे मेरे सके चाचू मेरे महरम के पास छोड़ देती, तो वहां पर मेरी हिफाजत करने वाला मेरा बाप जैसा चाचू तो होता। लेकिन हर बहू की तरह शायद उन्हें भी अपने साबका ससुराल वालों से नफरत थी। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मेरे चाचू भी हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी भिनक भी पड़ने नहीं दी थी। मोहल्ले वालों ने मेरी बर्बादी की दास्तान उन तक भी पहुंचा दी। तब वो दौड़े दौड़े चले आए, लेकिन उनकी अपनी बेटियां भी थीं। उनकी मुआशरे में बहुत इज्जत थी और अपनी बेटियों की खातिर वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे साथ बहुत रोए और कहा कि मैं उनके मरहूम भाई की निशानी थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी मिलने नहीं दिया। मैंने भी उनसे कहा, अगर आपको मुझे साथ लेकर जाना होता तो आप लेकर जा सकते थे। आप भी दिल से मुझे नहीं अपनाना चाहते थे। मेरे वारिस आप लोग थे। आप लोग एक दरिंदे के पास मुझे छोड़ गए। वो साथ तो आज भी मुझे नहीं लेकर गए थे, मुझे दारुल अमान छोड़ गए, क्योंकि उन्हें बदनामी का खौफ जो था। आज मैं दारुल अमान में बैठी अपनी जिंदगी की दास्तान कलम बंद कर रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। ये दास्तान मुझे एक अकेली लड़की की दास्तान नहीं है। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब कब से होता आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वालिदैन और रिश्तेदारों की गफलत की वजह से। तमाम औरतों को मेरा यही पैगाम है कि अगर उनकी बेटी है और वो दूसरी शादी करना चाहती हैं तो सोच समझ कर करें। मैं यहाँ पर हर मर्द के बारे में ये नहीं कह रही। कुछ मर्द बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी सौतेली औलाद को भी सकी औलाद समझते हैं, मगर कुछ मर्द दरिंदे होते हैं और वही शख्स जो आपका शोहर है आपकी बेटी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अगर किसी अजनबी से शादी करें तो बेटी को उसके ननियाल या ददियाल छोड़ दें, वरना फिर मेरी तरह कोई भी मजलूम बेटी दारुल अमान में बैठकर अपनी कहानी लिख रही होगी।